الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا وقال الله تعالى في مقام آخر وهو معكم أينما كنتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کا ہر کلمہ گو انسان نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو، خطا کار ہو یا نیک اعمال کرنے والا ہو، آپ اگر اس سے پوچھیں گے تو وہ یہ ضرور جواب دے گا کہ میں گناہگار ہوں لیکن دل کی چاہت ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ تعالی مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیں۔ ہر کلمہ گو انسان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان ولی بالفعل ہے، ولی بالقوہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں تو اس کے لیے وہ محنت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے گا۔ جس طرح ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس بیج کو مٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، خوراک دینی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، برے ماحول سے اس کو بچانا پڑتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیج ایک قد آور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ کا ولی بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کسی کی صحبت میں آنا پڑتا ہے، ذکر اذکار کرنے پڑتے ہیں، گناہوں کے ماحول سے بچنا پڑتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ نبوت وہبی چیز ہے، وہبی نعمت ہے، اور ولایت کسبی نعمت ہے۔ وہبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں میں سے، مخلوق میں سے جن لوگوں کو پسند فرما لیا ان کو مقام نبوت پر فائز فرما دیا۔ کوئی انسان اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنے اعمال سے، اپنے سجدوں سے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ بس جس کو اللہ نے پسند فرما لیا وہ اللہ کا نبی بن گیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ مکمل بند فرما دیا۔ لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ ولایت کسبی نعمت ہے کہ کوئی انسان بھی یہ ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کا ولی بننا ہے تو وہ محنت شروع کر دے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں عمومی ولایت اور ایک کو کہتے ہیں خصوصی ولایت۔ عمومی ولایت کہتے ہیں ہر وہ انسان جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اس کو عمومی ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو بھی مسلمان ہے
وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہے، اس کو عمومی ولایت حاصل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ تو اس لیے یہ کلمہ پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب کوئی گناہگار انسان، کوئی بے دین انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک کافر انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کلمے کو لے کر اللہ کے حضور جاتا ہے۔ ابھی وہ راستے میں ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک اور فرشتہ نیچے کی طرف آتا ہے اور راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اوپر سے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو نیچے سے جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، میں اس کے کلمے کو لے کر اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ پھر اوپر سے آنے والا کہتا ہے کہ جس کے کلمے کو لے کر تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، میں اسی انسان کی مغفرت کا پروانہ لے کر نیچے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ کلمہ پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی تقسیم بہت واضح اور کھلی دھلی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ ماننے والے ہیں۔ بہت واضح اللہ کے ہاں تقسیم ہے، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے، تم میں سے کچھ یار ہیں اور کچھ غدار ہیں۔ تو اس لیے جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ اس لیے ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ ہر کلمہ گو انسان سے محبت ہونی چاہیے، نیک عمل کرنے والا ہو یا برے عمل کرنے والا ہو، اس سے محبت ضرور ہونی چاہیے۔ ہاں اس کے اعمال برے ہیں، وہ توبہ کر لے گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ممکن ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں اور وہ مجھ سے زیادہ نیک بن جائے۔ تو انسان ہر نیک اور ہر بد سے محبت کرے کہ یہ کلمہ گو انسان ہے، اپنے سے بڑوں سے محبت کرے کہ یہ میرے سے بڑا ہے، اس نے مجھ سے زیادہ رمضان المبارک گزارے، اس نے مجھ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اس نے مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھی، اس نے مجھ سے زیادہ نیک اعمال کیے، کیونکہ یہ مجھ سے بڑا ہے۔ اپنے سے چھوٹے کا ادب و احترام اور اس کی قدر کریں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ابھی عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، ابھی تو اس نے وہ گناہ نہیں کیے جو میں کر چکا ہوں، میری تو گناہوں میں زندگی زیادہ گزر چکی، ابھی تو اتنی زندگی اس کی موجود نہیں ہے۔ تو ہر کلمہ گو انسان سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کلمہ گو انسان سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ اکثر اپنی مجالس میں کہتے ہیں کہ اللہ بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، اب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، تو آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو دلیل بھی فرما دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، جب کہیں پر محبت ہوتی ہے تو محب اپنے محبوب کے لیے بہت کام کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو انعامات سے نوازتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے اتنا نہ کیا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے مقابلے میں محبوب تھوڑا سا بھی کچھ کر دے، محب سمجھتا ہے میرے محبوب نے بہت کچھ کر دیا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا قرآن مجید پر نظر ڈالو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر نعمتوں کو گننا بھی چاہیں نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ دنیا کی متاع تو بہت تھوڑی ہے،
قلیل کا لفظ استعمال کیا. دوسری طرف انسانوں کی زندگی محدود ہے، انسانوں کا وقت محدود ہے، انسانوں کا ذکر کرنا محدود ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ نے تھوڑے عمل پر کثرت کا لفظ بولا اور بے انتہا نعمتوں پر قلیل کا لفظ بولا. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ہر کلمہ گو انسان سے محبت ہونی چاہیے اور ہم نے اپنے ایمان کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس سب سے قیمتی نعمت ایمان کی دولت ہے، اور یہ ہر وقت شیطان کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے ایمان کو ضائع کروا دے. گناہوں کے ذریعے، بد نظری کے ذریعے، شیطانی شہوانی اس طرح کے کاموں کے ذریعے وہ ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے. اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنایا کہ میں نے لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. جب کسی چیز کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا پھر انسان اس کی قدر بھی نہیں کرتا. جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بنا، تو ایک نوجوان کے گھر میں ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس کو نوکری کا کہا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں چوکیداری کی نوکری کر لو، دروازے کے قریب ایک کمرہ ہے، وہیں پر رہائش رکھو اور وہیں پر چارپائی کے اندر آرام کر لیا کرو، کھانا وغیرہ ہم دے دیں گے. وہ بوڑھے آدمی نے کہا بہت اچھا. اب وہ وہاں پر زندگی گزارنے لگا. لیکن وہ بوڑھا آدمی تھا، کبھی بیمار ہوتا، کبھی کھانسی کا مسئلہ، کبھی کسی چیز کا مسئلہ. تو اس کے گھر والے بہت تنگ ہوتے، بچے بھی تنگ ہوتے. تو انہوں نے اپنے والد کو کہا، بیوی نے خاوند کو کہا کہ ہم اس بوڑھے سے تنگ آ چکے ہیں، یہ ہر وقت کھانستا ہے، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے، یہ کبھی بیمار ہے، کبھی ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی دوائیوں کا اس کا خرچہ، تو اس کو تم گھر سے نکال دو. تو نوجوان نے اس بوڑھے کے پاس آیا اور اس کو خوب ڈانٹا، اور آخر میں ڈانٹ کے بعد کہا کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ، کہیں اور نوکری کرو، میں تمہیں نوکری پر نہیں رکھ سکتا. تو وہ بڑا آدمی رونے لگا، اور روتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میں اس طرح کبھی بھی نہیں تھا، میں تو بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، امیر گھرانے سے تھا، میرے گھر والے، بہن بھائی، والدین سب امیر لوگ تھے، لیکن چونکہ یہ تقسیم ہوئے دو ملک، تو اس وجہ سے میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا. جب اس نے یہ کہا تو وہ نوجوان کہنے لگا تمہارا گھرانہ کون سا تھا، تم کیسے بچھڑے، مجھے اپنی کہانی سناؤ. تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ جب تقسیم ہوا تو ہم سب اکٹھے نکلے تھے گھر سے کہ ہم پاکستان میں آ جائیں، لیکن ہوا یہ کہ راستے میں چونکہ خون خرابہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے تھے، تو میں چھپنے کے لیے کہیں سائڈ پر گیا تو میرے گھر والے اور سب خاندان الگ ہو گیا، میں الگ ہو گیا. تو میں کسی طریقے سے جان بچاتے بچاتے پاکستان تو پہنچ گیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا میرے گھر والے کہاں ہیں، اور میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں شخص میرا ماموں ہے، فلاں عورت میری بہن تھی، فلاں شخص میرا بھائی تھا. جب اس نے یہ کہا تو اس نوجوان کو یاد آیا کہ میری والدہ مجھے کہانی سنایا کرتی تھی کہ تقسیم ہندوستان میں تمہارا ایک ماموں تھا جو ہم سے بچھڑ گیا، یہ وہی میرا ماموں ہے. جب اس نے یہ سنا تو فوراً گلے سے لپٹا، ماموں جان آپ تو میرے ماموں، اکلوتے ماموں ہیں، آپ کا پورا گھر ہے، آپ اس گھر میں جہاں چاہیں رہیں، آپ کا گھر ہے. جب اس کو پتا چلا کہ میرا ماموں ہے، اس کی قدر کرنے لگا. بالکل اسی طرح ہمیں ایمان کی قدر کا اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں جانتے. جس دن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ایمان کتنی قیمتی نعمت ہے، اس دن ہم اس کی قدر بھی کرنے لگ جائیں گے. اس لیے ہم اپنے ایمان کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے.
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور مجھے والدہ نے انگوٹھی بنا کر دی، چاندی کی تھی، تو میں انگوٹھی پہن کر باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا، چیزوں کو چوری کرنے والا. تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ بچے ادھر آؤ. میں گیا تو مجھے کہتا ہے اپنے انگوٹھی کو منہ میں ڈالو. میں نے ڈالا. کہتا کوئی ذائقہ محسوس ہوا؟ تو میں نے کہا کوئی ذائقہ نہیں. تو اس نے اپنی جیب سے ایک ٹافی نکالی، گڑ کی ڈلی، مجھے کہا یہ منہ میں ڈالو. میں نے ڈالی تو کہتا کوئی ذائقہ محسوس ہوا؟ تو میں نے کہا بہت میٹھی، بہت اچھی. تو کہنے لگا کہ تم اس میٹھی چیز کے بدلے یہ بے ذائقہ چیز مجھے دے دو. فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے چاندی کی انگوٹھی اتار کے اس کو دی، وہ گڑ کی ڈلی خوشی خوشی لے کر گھر آ گیا. والد نے دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے بتایا. تو پھر والد نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، کہ وہ تو ایک دنیاوی چیز تھی، تم نے دے دی، ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے اور وہ ایمان کی نعمت ہے. شیطان ٹھگ ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بیٹا تم دنیا کے بدلے میں ایمان کو مت ضائع کرنا. تو یہ ایمان ہمارے پاس بہت نعمت، بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے والے اعمال کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کلمہ گو انسان سے بہت محبت ہوتی ہے. جو بھی کلمہ پڑھ لے اللہ کو محبت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کا. اب چاہے وہ ایمان والا تحت الثری میں رہتا ہو یا پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہنے والا ہو، جو بھی کلمہ گو انسان ہے اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے. تو ہر کلمہ گو انسان کو عمومی ولایت حاصل ہے. دوسری ولایت ہے جس کو خصوصی ولایت کہتے ہیں. یہ ولایت اوپر کے درجے کی ولایت ہوتی ہے اور اس کے اندر انسان کو گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اور ذکر کرنا ہوتا ہے. جب انسان اس تزکیے کی لائن میں لگتا ہے، تصوف کے اندر آتا ہے، احسان کے اندر آتا ہے اور خوب ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ خصوصی ولایت عطا فرماتے ہیں. یاد رکھیں، تصوف و سلوک ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے. تصوف و سلوک پانی کے اوپر چلنے کا نام نہیں ہے. تصوف و سلوک بغیر محنت کے کھانا مل جانے کا نام نہیں ہے. تصوف و سلوک مقدمات کے فتح ہونے کا نام نہیں ہے. تصوف و سلوک دعاؤں کی قبولیت کا نام نہیں ہے. تصوف و سلوک رنگوں کے نظر آنے کا نام نہیں ہے. تصوف و سلوک مقدمات کے فتح ہونے کا نام نہیں ہے. اس میں سے کچھ بھی تصوف نہیں ہے. تصوف و سلوک گناہوں سے بچنے کا نام ہے. جو انسان گناہوں سے بچ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا وہ صحیح تصوف و سلوک پر چلنے والا ہوگا. اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت تصوف و سلوک کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہی تصوف و سلوک کا مقصد ہے. کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت والے دن نہ اس کے اوپر کوئی حقوق اللہ رہتے ہوں نہ حقوق العباد رہتے ہوں. ایسے مجسمہ اخلاق بن کر زندگی گزارے، اور یہی تصوف و سلوک کا مقصد ہے. یہی اوراد و وظائف کرنے کا مقصد ہے اور یہی کثرت مراقبے کا مقصد ہے کہ ہم کثرت سے مراقبہ کریں تاکہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچ جائیں. تو اس لیے ہر متقی انسان جو گناہوں سے بچتا ہے اور ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کو خصوصی ولایت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ولایت کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو سالوں لگانے پڑتے ہیں. ولایت آپ کو ایک لمحے میں مل سکتی ہے. اب آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، کسی کھیتوں میں ٹریکٹر چلا رہے ہیں، کسی زمین پر ہل چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ولایت آپ کو اسی جگہ پر مل سکتی ہے. بس اللہ تعالی سے ایک عہد کرنا پڑتا ہے کہ اے اللہ
آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. بس یہ عہد انسان کر لے اور اس عہد کے اوپر بالکل پابند ہو کر کھڑا ہو جائے، بس اس کو اللہ ولایت عطا فرما دیتے ہیں. حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بزرگ تھے. اللہ کی شان کہ جو دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا قبول فرماتے تھے. جو دعا مانگتے تھے اللہ نے ان کو ایسا مستجاب الدعوات کا مقام عطا فرمایا تھا. تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ آپ کی دعا قبول فرما لیتے ہیں؟ تو حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے، ذوالفقار، میں نے اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہیں کی، میں نے اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہیں کی، بس اس نافرمانی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا. تو یہ خصوصی ولایت کے حامل لوگ ہوتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے عمومی ولایت، ایک ہوتی ہے خصوصی ولایت. لیکن اس خصوصی ولایت کے آگے دو حصے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ولایت صغرا اور ایک کو کہتے ہیں ولایت کبرا. ولایت صغرا چھوٹی ولایت، ولایت کبرا بڑی ولایت. نام رکھے گئے ہیں، ولایت تو سب برابر ہوتی ہیں، اللہ کی دوستی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ولایت صغرا کے اندر انسان جب میدان میں آتا ہے اور محنت کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی بھی کچھ نہ کچھ گناہ کرنے کی چاہت موجود ہوتی ہے. بازار سے گزر رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں غیر محرم عورت کو دیکھ لوں، لیکن وہ نہیں دیکھتا. اپنے نفس کو زبردستی شریعت کے اوپر رکھتا ہے. دل چاہتا ہے کہ میں رشوت لے لوں، سود لے لوں، لیکن وہ نہیں لیتا کہ شریعت نے منع کیا ہے. یہ جو اپنے نفس کے اوپر زور زبردستی کرنی پڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس انسان کو ولایت صغرا کا مقام حاصل ہے. اور ولایت کبرا کہتے ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی میں اتنی محنت کرے، اتنا ذکر کرے کہ گناہ کے خیالات بھی اس کو نہ آئے. گناہ کے خیالات بھی نہیں آتے، اللہ پاکیزہ خیال بنا دیتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ظاہری زندگی میں گناہوں سے بچنے پر اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ اب کبھی مجھے خواب میں بھی کوئی غیر محرم نظر آتی ہے تو میں خواب میں بھی اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہوں. حالانکہ خواب اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ظاہری زندگی میں اتنی محنت کی ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو ولایت کبرا کے مقام کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. اس لیے ایک بزرگ سے پوچھا ہے تصوف و سلوک کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کے دل کی کیفیات کو اور ذہن کے خیالات کو مجسم شکل میں بنا کر ایک ٹرے کے اوپر رکھا جائے اور اس ٹرے کو بھرے بازار سے گزارا جائے تو اس کے خیالات اور کیفیات میں ایک بھی خیال ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس کو شرمندگی محسوس ہو. یہ تقویٰ ہے. تو یہ ولایت کبرا کے مقام کے لوگ اتنے متقی ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر کی کثرت فکر کی گندگی کو دور کرتی ہے. جتنا ذکر کریں گے اتنے خیالات کم ہوتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہو جائیں گے کہ اس کو عورت کا خیال ہی نہیں آئے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انسان جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کے کنکریوں کو بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پڑی ہیں کہاں نہیں پڑی، اور جس راستے سے نہیں گزرتا اس راستے کے پہاڑوں کا بھی اس کو علم نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جب تک ہم یہ کام خود نہیں کریں گے، کثرت ذکر خود نہیں کریں گے، تب تک ہم سمجھیں گے یہ باتیں ہیں، لیکن جب ہم خود کرنے لگ جائیں گے تب ہمیں حقیقت کھل جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تصوف قال نہیں ہے، یہ حال ہے.
یہ باتیں نہیں ہیں، خود آزمانے والی چیز ہے. بندہ کو دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا کہ آپ کو کیا مقام ملتا ہے، بس آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ خود اس کا لطف اور مزہ اٹھا لیں. تو اس لیے یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. تو ایک آپ سے عرض کیا کہ نبوت وہبی اور ولایت کسبی نعمت ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کرام جو ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، گناہ کو منع کیا ہوتا ہے کہ میرے انبیاء کے پاس نہیں آنا. اور ولی محفوظ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جیسے گھروں کے اندر کوئی چھری پڑی ہو یا کوئی انگارہ یا کوئی ایسی خطرناک چیز پڑی ہو تو بچہ اس کی طرف لپکتا ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں، ماں فوراً دوڑ کر اس بچے کو پیچھے کر لیتی ہے. بالکل اسی طرح یہ اولیاء اللہ کے اتنے محبوب بندے ہوتے ہیں، بے تقاضائے بشریت اگر کوئی قدم اٹھانا بھی چاہتے ہیں اللہ گناہوں سے ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. گناہ کو حکم ہے کہ میرے نبی کے پاس نہیں جانا، گناہوں کو حکم ہے کہ میرے نبی کے پاس نہیں جانا، اور اولیاء کو حکم ہے کہ تم نے گناہوں کے پاس نہیں جانا. تو اس لیے کثرت ذکر پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، جو اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. لیکن ہم لوگ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. جب پوچھا جائے مراقبہ کتنا، 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ پڑھنے سے تو اب انسان پہلی کلاس بھی پاس نہیں ہوتا، اور ہم اللہ کی معرفت چاہتے ہیں. اس کے لیے تو پھر گھنٹوں محنت کرنی پڑتی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اس کو مقصد بنا کر حاصل کر لیتے ہیں. چونکہ اللہ کی معرفت اور محبت کو ہم نے مقصد نہیں بنایا ہوتا، اس وجہ سے ہم پھر کثرت سے مراقبہ بھی نہیں کرتے، ذکر بھی نہیں کرتے. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، بس اسی پر زندگی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہو تو پھر ہمیں کثرت سے مراقبہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم ایک چھٹانک محنت کرو نیک اعمال کرنے پر تو ایک من محنت کرو گناہوں سے بچنے پر. اتنی محنت کرو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، گناہوں کے مواقعوں سے بچ جاؤں. تو اس لیے انسان ظاہری باطنی جس طرح کے گناہ ہیں اپنے آپ کو بچا لے. اب ہمارے میں اور ہمارے مشائخ میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے مشائخ کو ہر وقت اس بات کا استحضار تھا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم جہاں پر بھی ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس بات کے استحضار کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتے تھے. اور یہ استحضار کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان اس ذکر کی لائن میں کثرت ذکر کرتا ہے. اس لیے ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے 35 اسباق ہیں، اس میں سے 16واں سبق ہی یہی ہے کہ انسان یہ نیت کر کے بیٹھتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو اس مقام پر اس کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. اب ہمیں یاد ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سینوں کا بھید جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا یقین ہے، لیکن ہمیں اس بات کا استحضار نہیں ہے. اس لیے ہم گناہ جب کرنے لگتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. اس لیے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے الہام کیا کہ میرے بندوں سے فرما دو کہ جب یہ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کہ اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے چھوٹے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے ہیں.
کیونکہ ہمیں استحزار نہیں ہے. وہ استحزار کیسے نصیب ہوگا؟ کثرت ذکر سے نصیب ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے. گرمیوں کا موسم، تو حضرت نے اس کو کھانے کی دعوت دی، کچھ کھانے کو لیے دیا تو اس نے آگے سے کہا کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت حیران ہوئے کہ اس جنگل میں گرمی میں کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا، یہ روزے سے ہے. تو انہوں نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ بھئی یوں کرو کہ تم ایک بکری مجھے دے دو، میں اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بناتا ہوں، افطاری میں تم بھی کھانا، میں بھی کھا لوں گا. تو وہ نوجوان آگے سے کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میری مالک کی ہیں، تو میں اختیار نہیں رکھتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ امتحان لینا چاہتے تھے تو انہوں نے فرمایا دیکھو بھئی دے دو، تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا، اتنی بکریاں تو ہیں. جیسے ہی یہ بات کہی تو اس چرواہے نے آگے سے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو اس چرواہے کا ایمان کتنا عجیب ہے جو جنگل کی تنہائی میں کہتا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے. یہ استحزار ہوتا ہے اور اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، 3 دن صحبت میں رہے. 3 دن کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اجازت و خلافت دے دی. اب کچھ لوگ جو سالوں سے حضرت کی صحبت میں تھے انہوں نے کہا حضرت ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم پہ تو یہ نظر کرم نہیں ہے. اب یہ معاملات بھی ہوتے ہیں، پہلے سے ہو رہے ہیں، شروع سے ہو رہے ہیں یہ معاملات. جب حضرت کو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم پہ تو وہ نظر کرم نہ ہوئی جو اس آنے والے نوجوان پر ہو گئی اتنے کم وقت میں، تو حضرت نے فرمایا کہ کسی دن اس کا جواب دوں گا. پھر کچھ وقت گزر گیا تو کچھ مہمان آئے تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان کو بلایا اور سب کو ایک مرغی دی اور فرمایا کہ اس مرغی کو اس جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھے نہ، تاکہ مہمانوں کے لیے کھانا بنایا جا سکے. اور ایک مرغی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو بھی دی. چلے گئے. اب کوئی دیوار کی اوٹ میں ذبح کر کے آیا، کوئی چھت کے نیچے، کوئی بند کمرے میں، سب ذبح کر کے لائے اور بڑے خوش ہوئے حضرت دیکھیں ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کر لیا ہے، جیسا آپ نے فرمایا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا ہم نے کہاں پر ذبح کیا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، ہاتھ میں مرغی ہے اور زندہ ہے اور حضرت رو رہے ہیں. روتے روتے ہوئے آئے حضرت میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ نے فرمایا تھا مرغی کو وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. حضرت میں جہاں پر بھی گیا اللہ مجھے دیکھ رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا یہ نعمت اس نوجوان کو حاصل ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو اجازت و خلافت عطا فرما دی. تو یہ نعمت ہمیں حاصل کرنی ہے. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ایسے حاصل ہوگی کہ ہم کثرت سے ذکر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ گلی میں جا رہے تھے، ماں بیٹی بات کر رہی تھی تو ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا کہ نہیں، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے. تو اس نے کہا امیر المؤمنین کہاں دیکھتے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا اماں امیر المؤمنین نہیں دیکھتے، امیر المؤمنین کا پروردگار تو دیکھتا ہے. تو جب یہ استحضار ہمیں ہوگا پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں نا، بچہ اگر کوئی شرارت کرنا چاہے، کوئی غلط کام کرنا چاہے، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب وہ قدم اٹھاتا ہے. جب ہمیں اس بات کا استحضار ہو جائے گا کہ ہم جہاں پر ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم تنہائی میں اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، چاہے موبائل کے اوپر بیٹھے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، ہم گناہوں سے بچیں گے کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا. آج ہم افسوس کہ کیمرے کے ڈر کی وجہ سے غلط کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کیمرے کے پیچھے ایک اسکرین ہے، اس اسکرین پر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے خوف سے ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ بھی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا بھی
احساس نہیں ہوتا. انسان ڈر پھوک اتنا ہے کہ خواب میں کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تو اس پر ڈر جائے, اور نڈر اور بہادر اتنا بنتا ہے کہ اللہ جیسے عظیم پروردگار کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے, جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ان کے مقابل آ جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس بات کا استحضار کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم نے گناہوں سے بچنا ہے, یہی مقصد اصلی ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا, تو چاہ رہا تھا کہ بیوی سے بات چیت ہو, اچھا وقت گزر جائے, لیکن بیوی اس وقت تھوڑے اور موڈ میں تھی, نخرے میں تھی. تو بیوی اس کو پیچھے کر رہی تھی کہ میں نے بات نہیں کرنی, پیچھے ہٹ کے بیٹھو. تو بادشاہ, چونکہ وہ اس کی سب سے زیادہ لاڈلی بیوی تھی, تو اچانک بیوی نے کہہ دیا پیچھے ہٹ جہنمی. جب اس نے یہ بات کی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا, وہ بھی بادشاہ تھا. اس نے کہا اچھا اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق. اب جب یہ بات کر دی تو رات سو گئے, صبح اٹھے, عقل ٹھکانے آئی. تو بیوی نے بھی سوچا کہ میں نے کتنی غلط بات کر دی, بادشاہ کو تو مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میں ملکہ کا جو عہدے پر ہوں وہ ختم ہو جائے گا. تو بادشاہ کو بھی افسوس ہوا. اب کیا کریں, علماء کو بلایا. جب علماء کو بلایا گیا, ان کے سامنے مسئلہ رکھا, تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت, آپ نے کہا ہے کہ اگر میں جہنمی, تو اس میں یہ شرط ہے کہ اگر آپ جہنمی ہیں یا نہیں. اب یہ کسی کو نہیں پتا. اگر کوئی گواہی دے دے کہ آپ جنتی ہیں تو طلاق نہیں ہوئی, کیونکہ گواہی آ گئی. اب مجمع میں سے کون گواہی دے, کسی کو کیا پتا کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر تجھے کیا خبر کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تو ابھی دنیا میں تو نہیں بتا سکتے کہ کس کا کیا معاملہ ہے. تو اس وقت ایک نوجوان عالم موجود تھے, فقیہ. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں اس فتوے کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ پوچھنا ہے. بادشاہ نے کہا پوچھے. تنہائی میں بلایا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ بتائیں, کیا کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو بادشاہ نے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے درباری کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنی آرام گاہ میں آیا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کام کرنے والی جو عورت ہے وہ بستر کی صفائی کر رہی ہے, صاف کر رہی ہے. تو وہ نوجوان اور خوبصورت تھی, تو میں نے اس کو دیکھا تو میری نیت خراب ہو گئی. تو میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور اس عورت نوجوان لڑکی کی طرف بڑھا. وہ نیک سیرت لڑکی تھی, تو وہ پہچان گئی کہ بادشاہ غلط نیت سے میری طرف آ رہا ہے. تو وہ فوراً کہنے لگی یا ملک اتق اللہ, اے بادشاہ اللہ سے ڈر. جب اس نے یہ بات کی تو میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا. میں اگر چاہتا گناہ کر سکتا تھا, کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا, میں بادشاہ ہوں, لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس عورت کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور گناہ اس لیے نہیں کیا. تو اس وقت انہوں نے فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی یہ طلاق نہیں ہوئی. اب باقی علماء نے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا, اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ جو شخص اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی فرما رہے ہیں. تو اس لیے جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے. میرا بندہ میری نافرمانی کرنے سے بچ گیا, یہ بندہ بہت پیارا ہے, میری فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے, اللہ کو بہت پیار آتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ ہم نے نافرمانی نہیں کرنی. اور ویسے بھی جب نسبت بلند ہوتی ہے تب ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی نسبت فلاں کے ساتھ ہے, آپ کی نسبت فلاں کے ساتھ ہے, آپ فلاں کے بیٹے ہیں, آپ فلاں کے بھتیجے ہیں, آپ فلاں بڑے بزرگ کے خاندان سے ہیں. جب نسبت بڑی ہوتی ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. تو ہماری نسبت اللہ کے ساتھ ہے, ہم اللہ کے بندے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. ہماری اتنی بلند نسبت ہے تو ہماری ذمہ داری بھی زیادہ بڑی بنتی ہے.
ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، مختلف روپ اپنا کر بادشاہ کے پاس آتا تھا، لیکن بادشاہ ہر دفعہ اس کو پہچان لیتا تھا، تو وہ کہتا تھا انعام دو. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ کسی دن آپ نے ایسا روپ اپنایا کہ میں پہچان نہ سکا، میں آپ کو انعام دوں گا. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ سوچنے لگا کہ کسی طریقے سے بادشاہ سے انعام نکلوانا ہے. سوچ سوچ کے اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جو ہے یہ اللہ والوں کا بہت قدردان ہے. تو اس نے فوراً نکلی داڑھی تھی اس کی پہلے سے، امامہ پہن لیا، جبہ پہن لیا، ایسا اپنا حلیہ بنا لیا کہ جیسے وہ بڑا اللہ والا ہے. ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی اور شہر سے باہر ایک ویرانے میں اس نے وہاں پر خیمہ لگا لیا اور اس کے اندر بیٹھ کر تسبیح پر تسبیح پڑھنے لگ گیا. اوپر سے میاں تسبیح، اندر سے میاں کسبی. اوپر سے تو تسبیح پر تسبیح پھیر رہا تھا، دانے پر دانا، لیکن اندر سے اس کو پتا تھا کہ میں نے بادشاہ کو دھوکہ دینا تاکہ مجھے انعام نہ ملے. وہ ایک چور کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، تو چور نے سوچا کیسے اپنا بچاؤ کروں، تو فوراً اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی. اب پڑھنا تو کچھ آتا نہیں تھا. پولیس والے وہاں سے گزر گئے، اس کا تھوڑا حلیہ تبدیل تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، تو وہ چور کو نہ پکڑ سکے. جب پولیس والے وہاں سے گزر گئے تو چور فوراً کہنے لگا واقعی بڑوں نے صحیح کہا ہے کہ تسبیح کے 33 دانے ہوتے ہیں. وہ دانے گننے لگ گیا کیونکہ آتا تو بالکل اس کا بھی یہی حال تھا. اوپر سے میاں تسبیح، اندر سے میاں کسبی. اب تھوڑی دیر بعد اس کی شہرت ہو گئی کہ ایک اللہ والے آئے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں. اب ایسے لوگوں کے پاس پھر دم درود والے فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ دم فرما دیں، پانی کو دم کر دیں، بچے کو دم کر دیں، دعا فرما دیں. اب تھوڑے ہی دنوں میں اس کے سامنے مجمع لگ گیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ایک بڑے اللہ والے تشریف لائے ہیں، ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں اور خوب مجمع ہے. تو بادشاہ چونکہ اللہ والوں کا قدردان تھا، اس نے کہا میں بھی دعا کے لیے حاضر ہوتا ہوں. تو بادشاہ خود حاضر ہوا اور اس کو دعا کے لیے کہا. جب دعا کے لیے کہا تو اٹھ کے جانے لگا، تو پھر اس نے بادشاہ نے ایک پوٹلی کے اندر، ایک تھیلے کے اندر کچھ اشرفیاں، درہم و دینار وہ ڈال کے اس کو ہدیہ پیش کی. تو اس نے یوں پرے پھینکا، لے جاؤ ہم سے یہ دنیا دور، ہم نہیں اس کو چاہتے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، بہت اللہ والا ہے، بہت اللہ والا ہے. خیر بادشاہ اپنے دربار میں واپس آیا. اگلے دن جو بہروپیہ پہنچ گیا ناچتا ناچتا، بادشاہ سلامت انعام دیجئے. بادشاہ نے کہ کس بات کا انعام؟ بادشاہ سلامت کل جس سے دعا کروانے کے لیے آئے تھے وہ میں ہی تھا، اور میں نے ہی وہ روپ اپنایا تھا تاکہ آپ سے انعام نکلوا سکوں. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں انعام دوں گا، واقعی نہیں پہچان سکا، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو. اب میں تمہیں انعام دوں گا تو وہ تھوڑا دوں گا. کل جب میں تمہیں ایک تھیلی میں اتنے زیادہ درہم و دینار دے رہا تھا، تم نے اس وقت کیوں نہیں لیے؟ وہ تو بہت زیادہ تھے. تو بہروپیہ نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے وہ مجھے تھیلی پکڑائی، میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں اس کو لے لوں، اتنی زیادہ ہے کہ میری زندگی آرام سے گزرے گی. لیکن پھر بادشاہ سلامت میرے دل میں خیال آیا کہ بہروپیے تو دھوکہ دینے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہے، لیکن جن اللہ والوں کی بھیس بدل کر تو یہاں بیٹھا ہے اس مسند پر بیٹھ کر اس طرح قبول نہیں کیا کرتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے قبول کر لیا تو اللہ والوں کی اس مسند پر دھبا لگ جائے گا. میں نے اس لیے اس پوٹلی کو دور پھینک دیا. بالکل وہ بہروپیہ نے صحیح کہا کہ وہ تو روپ اپنا کر وہاں بیٹھا تھا، ہم تو حقیقت میں اللہ والا بننا چاہتے ہیں، امامہ دستار جبہ پہن کر ہر وقت رہتے ہیں. تو ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت ایسے کاموں سے بچے کہیں اللہ والوں کے اوپر کوئی دھبا اور کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھے، آنکھوں سے نابینا تھے. تو وہ ایک مرتبہ گلی سے گزرنے لگے تو ان کو ڈھول کی آواز سنائی دی. تو انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا اس گلی میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس گلی میں شادی ہے تو اس لیے ڈھول بج رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا مجھے واپس چل لے جاؤ. تو ساتھی نے کہا کہ آپ نے فلاں کام سے جانا ہے، آپ گلی سے گزر جائیں، آپ تھوڑی ڈھول سننے کے لیے آئے ہیں یا میوزک سننے کے لیے آئے ہیں، آپ بس گزر جائیں تو آپ کا کام آج ہو جائے گا. اگر آج نہ گزرے تو آج کا کام کل پہ چلا جائے گا. تو اس نابینا سے نے کہا کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں ڈھول نہیں سننا چاہتا، لیکن اگر آج میں اس گلی سے گزر گیا، لوگوں کو کیا پتا میں کام کی غرض سے گزرا تھا
انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ پیر قریشی کے مرید کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کل گھڑا ڈھول سن رہا تھا۔ تو ہمارا تعلق جن کے ساتھ ہے وہ بڑے اللہ کے مقبول بندے ہمارے مشائخ تھے، تو اس لیے ہمیں ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ ہمارے بڑوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا ہو۔ یاد رکھیں، کام چھوٹے کرتے ہیں انگلی بڑوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ خوف میں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جواب نہیں دینا، یہ بچہ جواب دے گا۔ جب وہ حضرت مریم اپنے قبیلے میں پہنچی تو قبیلے والوں نے کیا کہا؟ یہ تھوڑی کہا کہ مریم یہ کیسا کر دیا، تو اتنی پاکیزہ تھی، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا مریم یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے آباء و اجداد میں ہارون علیہ السلام اور فلاں تو ایسے نہیں تھے، وہ تو بہت نیک تھے۔ بڑوں پر ہمیشہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو اس لیے ہماری نسبت بہت عالی ہے، ہم اس نسبت کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ مقام ولایت کبریٰ حاصل فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس اجتماع کی برکت سے، ان اللہ والوں کی برکت سے، اور اس محفل میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو توبہ کی نیت سے آئے ہوں گے، اللہ ان کی نیت کو قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔